اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسر النجوی، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ کون ہے ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ لیکن پہلی آیت کریمہ کو ہی آپ موضوع سخن بنائیں۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، تو جو دن گزر رہا ہے تو حساب کا دن قریب آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ حساب کا دن ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جو دن گزر رہا ہے اس کے مطابق ہر دن ہمارا حساب کا قریب آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لوگوں کا حساب قریب ہے۔ حساب اعمال کا وقت، یعنی حساب و کتاب جس کو ہم یوں کہیں کہ مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا، جو حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل قائم ہوگا، عدل انصاف ہوگا، وہ دن بہت ہی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں، یعنی حساب اعمال کا وقت روز قیامت قریب آ کر لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں۔ یعنی اگر اس کو سمجھاتے ہوئے میں بات کروں تو ہم لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی ہے۔ ہمیں مرنے کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو۔ اس سے پہلے ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہوتا ہے۔ جیسے ایک کے گھر میں 40 سال تک کوئی موت نہ ہوئی تو یہ نہ سمجھے کہ 40 سال تک ہمارے گھر میں موت نہ ہوئی تو اب موت نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد انہیں احساس ہوا کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہ گزارے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تم سے کوئی حساب و کتاب نہیں دے گا، ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سے ہر ایک چیز کا حساب لے۔ اگر حساب نہ لیتا تو قرآن میں کئی جگہ پر یہ نہ فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اسے بھی پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے اسے بھی تم پاؤ گے۔ اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور تم جان لو گے جو کچھ تم نے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے گی کل قیامت کے دن جو کچھ اس نے کیا۔ اور وہ کیسے رہے گا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے کیا 2 فرشتے رکھے ہیں جو ہر وقت ہماری کتاب کو تیار کرتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا لکھا جوکھا ہے، نہ کچھ چھوڑتے ہیں نہ اپنی طرف سے زیادہ کچھ لکھتے ہیں، نہ انصافی بالکل نہیں۔ تو غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ اس کو ایک آیت کریمہ اور ذہن میں آ رہی ہے، اسی سے مناسبت سے سمجھاتا ہوا چلوں۔ 29ویں پارے کی سورہ مدثر کی آیت کریمہ، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جنت والے پوچھیں گے جہنم میں اسے کہ تمہیں کیا چیز جہنم ملے گی، تو کیا کہیں گے فلم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ،
اور ہم بری صحبت والوں کے ساتھ بیٹھتے. اور یہ چیزیں پتہ کیا چلی کہ بری صحبت والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمیں رب سے دور کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو دور کرتا ہے، ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے، اور مسکینوں کا حق مارنا یہ ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے، اور نمازوں سے دور رہنا یہ ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے. اور یہی غفلت ہے جو ہمیں اس موڑ پر لے کر کے آتی ہے. ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے. ہمارا ذہن اس سے بہت دور چلا جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے جب کچھ پکڑ آتی ہے، جیسے کسی کے یہاں موت ہوئی یا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی سخت بیماری لاحق ہوتی ہے، تب جا کر کے اس کے دماغ کی بتی جلتی ہے کہ اب تو اللہ ہی مدد فرمائے گا. اس وقت جا کر کے اس کو اللہ یاد آتا، اس سے پہلے اللہ نہیں یاد آتا. تو کہا کیا کہ قیامت کا دن قریب ہے، حساب کا دن قریب ہے، اور ہم جو ہے غفلت میں سے. تو غفلت ہمیں بہت دور لے جاتی ہے، رب سے زیادہ دور لے جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سمجھے، کس کے ساتھ رہو؟ سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ سچا جو ہوگا وہ تمہیں رب کے قریب لے جائے گا، اور جو بد گو ہوگا، بد زبان ہوگا، بد ذہن ہوگا، برا سوچ فکر، بری سوچ رکھنے والا جو ہوگا وہ تجھے رب سے دور لے کر جائے گا. اس لیے دوست بھی اس کو بناؤ جو اچھی سوچ والا، نیک سوچ والا. بری سوچ والا ہوگا وہ تم خود برا ہوگا، تمہیں بھی برا بنائے گا اور تمہیں رب سے دور کرتے جائے گا. اور اچھی سوچ والا ہوگا خود اچھا ہے، تمہیں اچھا بنائے گا اور تمہیں رب کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا.